وہ جہاد جو میثاق کے دن سے انسان کو عطا کیا گیا ہے. جہاد کبھی بھی ایکول پاورز میں نہیں ہوتا، غالب قوتوں میں جہاد نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب مسلمانوں نے اپنی تعداد دیکھی تو کہا، ایک صحابی نے کہا، پہلے ہم کم تھے تو غالب آیا کرتے، آج تو ہم بہت زیادہ. یعنی پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی اللہ نے ہزیمت وارد کر دی، اور ساتھ ہی ایک انتہائی بری شکست کے آثار پیدا ہو گئے. حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود نہ ہوتے اور اگر خدا کی تائید اور نصرت اپنے پیغمبر کے پابگیر نہ ہوتی تو شاید اس جنگ میں بھی بہت برے نتائج. مگر یہ محض اس وجہ سے ہوا، ایک تفاخر، اور ایک ایسا تفاخر جو خدا کے بغیر تھا، جو صرف اپنے اسباب کی کثرت پہ بیلٹ ہوا. تو جہاد اسباب کی کثرت پہ کبھی جہاد نہیں ہوتا. خاطر حضرات، جب اسباب کم ہو جائیں اور جب اسباب نہ رہیں اور جب اسباب آپ کو اتنے حقیر نظر آ جائیں کہ دشمن کے اسباب آپ کو کثیر نظر آنے ہو جائیں، جب آپ اپنے آپ کو زیر دست دیکھیں اور دشمن کو زبردست دیکھیں، جب اپنے آپ کو حقیر پائیں اور دشمن کو آسمان گیر پائیں، تو اگر پھر اسباب سے منقطع ہو کر اگر آپ یہ کہیں کہ اے پروردگار ایسا تو کوئی سبب نہیں ہے کہ میں اپنے دشمن پہ غالب آئیں سوائے اس کے کہ لا مولا لہم، اور تو میرا مولا ہے. تو جہاد میں ترجیح اول کا انتخاب اشد لازم اور ضروری، اور بغیر ترجیح اول کی تصدیق کے کبھی بھی جہاد اکمپلشمنٹ کو نہیں پہنچ سکتا. جہاد نہ جذبہ جنوں کا نام ہے، نہ جہاد جذبہ تسخیر کا نام ہے، نہ جہاد ڈیفنس ہے، نہ اوفنس ہے. جہاد اسباب کے تغیر سے منقطع ہو کر صاحب اسباب کی رجت کا نام ہے. اور جب صاحب اسباب کو رجت نہ ہوگی، اور جب آپ جان بوجھ کر اپنی کمی کے اسباب سے منقطع ہو کر فتح و نصرت صرف اللہ سے نہ طلب کریں گے تو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. کیا یہ کنڈیشنز پہلے نہیں آئیں؟ کیا قرآن اس بات کو درج نہیں کرتا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم تو گمان کرتے ہو کہ ٹھنڈے ٹھنڈے باغ فردوس کی سیروں کو چلے جاؤ گے. دس از ناٹ دی مال آف لاہور. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. کیا تم سے پہلی قوموں میں یہ وقت نہیں آئے؟ اے بزدلان عصر حاضر، کیا تم سے پہلی قوموں پہ یہ وقت نہیں آئے؟ کیا ہم نے ان کو مصائب سے نہیں چھوا، ضرر سے نہیں چھوا، بیماریوں میں نہیں ڈالے گے، آفات و بلا سے کیا وہ گریزاں ہیں؟ کیا کوئی ایسی امت پروردگار بھی گزری ہے کہ جس کو ہم نے نازوں کو سونے کے چمچوں میں پالا اور سونے کے تابوتوں میں دفن کیا؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ تم سے پہلی قوموں کو اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء، ان کو جنگوں کی سختیوں نے چھوا، والضراء، متعدد قسم کے ضرر ان پہ ڈالے گئے، وزلزلوا، وہ زلزلوں کے جھٹکوں میں آئے، ان کی کائنات تہو بالا کی گئی، اور اس درجہ تہو بالا کی گئی کہ امید کی کوئی رمق سینوں میں باقی نہ رہی. نہ صرف وہ بلکہ پیغمبر جو ثابت قدم اور صابر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے امت کا یہ حال دیکھ کے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
جب اس عالم میں امت چلا جائے، فرد امت چلا جائے، جس اس حالت میں امت چلی جائے، تو پھر جہاد، توقع، امید خدا سے آرزو کا نام ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، بلا شبہ اللہ کی نصرت عین اسی وقت آپ کے پاس ہوتی ہے۔